بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الشعراء ہے، اور جیسا کہ اس سورت کے شروع میں ہی جب اس سورت کے آغاز کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، اسی وقت بتلا دیا گیا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت جس طرح سے ہوئی، اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور ان کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کے انجام تک پہنچایا اس کا بھی ذکر ہے۔ اور ان باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس لیے کیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے کہ آپ جس طرح سے اور جس فکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی دعوت کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں، آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل مکہ کے قریش تھے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے ان واقعات کے ذریعے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان قوموں کا جو حال ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کرے۔ کل تک آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کامیاب و کامران کیا، اور اس کے مقابلے میں فرعون کو نیست و نابود کیا۔ اب یہاں سے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورۃ الشعراء سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 69 سے لے کر کے 77 تک، یعنی 60 پر 9 نمبر کی آیت سے لے کر کے 70 پر 7 نمبر کی آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تلاوت کیجیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا کس چیز کی تم پوجا کرتے ہو۔ سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام مکہ کے جو قریش تھے، ابراہیم علیہ السلام کا ان سے بہت ہی گہرا نسبت ہے، بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے مکہ والوں کا یہ دعویٰ رہا ہے اس زمانے میں کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ خاصہ ہے کہ ان کی پوری زندگی شرک کے خلاف جہاد سے، شرک کے خلاف انہوں نے ہمیشہ جہاد کیا، ہمیشہ شرک کے خلاف ان کی کوشش رہی، اور اس رستے میں ان کو جتنی بھی تکلیفیں آئی، جتنی بھی پریشانیاں آئی، ساری پریشانیوں کا انہوں نے خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ اور یہ جو مکہ والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کے دعوے کے باوجود کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اس دعوے کے باوجود یہ لوگ شرک کے اندر بالکل ڈوبے ہوئے تھے۔ حالانکہ مکہ والوں کا یہ دعویٰ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ماننا بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بالکل بیزار تھے، خالص توحید پرست تھے، اور عرب کے اندر، مکہ کے اندر جو بت پرستی آئی ہے، جو شرک آیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بہت سالوں کے بعد آیا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان، ابراہیم علیہ السلام ایسے قوم میں پیدا ہوئے، ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو سر سے لے کر کے پیر تک شرک میں بالکل ملوث تھی، ڈوبے ہوئی تھی۔ دوسروں کی بات چھوڑ دیے، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یہ نمرود کے دربار میں، نمرود کے دربار میں یہ بہت بڑے پنڈت تھے، بہت بڑے مہنت تھے، اور ان کا پیشہ بت بنانا اور بت بیچنا تھا، اور اسی کے اوپر ان کا ذریعہ معاش تھا، بت بناتے تھے اور لوگوں کے درمیان بت کو بیچتے تھے۔ ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی ماحول میں ان کو نبوت ملی۔ جب نبوت ملی تو سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھایا اور پھر اپنی قوم کو سمجھایا، سب سے پہلے، اور یہی انبیاء کی دعوت رہی ہے، یہی انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے، اور یہی
ہر توحید پرست کا شیوا شعار ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی دعوت کا آغاز کرے تو پہلے اپنے گھر سے، اپنی بیوی، اپنے بچے اور پھر دوسرے. یہ نہیں کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے جو راستے پہ چل رہے ہیں چلتے رہنے دیا جائے اور معاشرے کے لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو سیدھا کیا جائے. نہیں، پہلے اپنی بیوی، اپنے بچوں کے اوپر، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو. اپنے گھر میں تو کوئی سیدھا نہیں ہوا ہے اور راستے پر چل رہے ہیں لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت سے نوازا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا اور پھر معاشرے کے لوگوں کو سمجھایا. اللہ خود اس بات کا گواہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنے معاشرے کے لوگوں سے کہا ما تعبدون، یہ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ بت کیا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے جو تم اس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا سوچ کر کے اس کی پوجا کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سامنے سر جھکا رہے ہو؟ کیوں اس سے مانگ رہے ہو؟ اپنی نظر و نیاز کو اس کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہو؟ اور یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی طریقہ رہا ہے. انہوں نے اپنی باپ کو سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا اور جب نہیں مانے تو وہاں سے علیحدگی اختیار کر لیا. اسی کو کہتے ہیں ولا اور برا. یہ ایک ایمان والے اور توحید کے پرست کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ایک مشرک کو سمجھا رہے ہیں، وہ شرک بھی کر رہا ہے اور اس سے خوب یہ بھی ہو رہی ہے ملا ملی. یہ نہیں ہونا. مشرک ہے، ہمارا اپنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے. جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا اور کھلے طور پر اس کی مخالفت کی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو سلامتی ہو، میں آپ کے اس گھر بار کو چھوڑتا ہوں، ہم اپنی زندگی اپنی خود بسا لیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے. یہ پورا واقعہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ ہے. اسی کو کہتے ہیں الولا والبرا. دوستی رب العالمین کے لیے اور علیحدگی بھی رب العالمین کے لیے. یہ توحید پرستوں کے اندر ہونا چاہیے اور توحید کا یہ لازمی تقاضا ہے. اگر یہ تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے توحید کا لازمی تقاضا پورا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، یہ کس کی عبادت کرتے رہے ہو؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا سوچ کر کے اس کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں اس کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ کیوں اس کو نظر و نیاز دیتے ہو؟ اپنی نظر و نیاز اس کے سامنے کیوں چڑھاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ ان لوگوں نے کہا، ان کے باپ نے، ان کے قوم کے لوگوں نے، نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. تم جو سوال کر رہے ہو اس میں بڑی حقارت نظر آ رہی. تم ہمارے معبود کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو یار. اتنی حقارت سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ تو ہمارے نزدیک بڑی محترم ہے، ہمارے معبود ہیں، ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں. تم اتنی حقارت سے کیوں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ چونکہ یہ ہمارے بہت ہی معزز ہیں، اس لیے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان کے سامنے سر جھکا کر کے بیٹھتے بھی. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ ہمارے بڑے محترم ہیں، یہ ہمارے معزز معبود ہیں، اسی لیے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم سر کو جھکاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرا سوال کیا، هل يسمعونكم اذ تدعون. تمہارے جو یہ بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو بڑے معزز ہیں، جو تمہاری پکاروں کو تم کہتے ہو کہ سنتے ہیں، هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا تم پکارتے ہو تو کیا وہ اس کا جواب دیتے ہیں؟ جب تم پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو سنتے ہیں. اور پھر دوسرا سوال یہ کہ ہاں او ينفعونكم او يضرون، تم جو ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں اور کیا تم کو یہ نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیا تم کو کوئی نقصان پہنچتی ہے تو اس سے یہ بچاتے ہیں؟ کیا تم کو کوئی فائدہ پہنچنا ہو تو یہ فائدہ پہنچاتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے دراصل اس دور میں بھی سوال تھا، ابھی بھی سوال ہے. بہت سارے لوگ جو لوگوں کے بنائے ہوئے قبروں پر جا کر کے اور وہاں پہ جا کر کے سجدے کرتے ہیں، نظر و نیاز مانگتے ہیں، ان سے بھی یہی سوال ہے. دراصل یہ جو سوال ہے یہ بہت اہم ترین سوال ہے. یہ بہت اہم ترین سوال ہے. پہلا سوال انہوں نے یہ کیا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ اس کا جواب انکار ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی اور پتھر کے بت ہیں کیا وہ کسی کی کچھ سن سکتے ہیں؟ بالکل سن نہیں سکتے، بالکل سن نہیں سکتے، کیونکہ وہ خود دوسروں کے بنائے ہوئے. انسان نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا ہے
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قول کو بیان کیا، او ینفعونکم او یضرون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا تمہاری بگڑی بنانے کے لیے اور تم کو برائی سے بچانے کے لیے وہ آتے ہیں؟ اس کا بھی جواب انکار ہی ہوگا، کیونکہ جو خود ساختہ بت ہو، اپنے ہاتھوں سے انسانوں نے اس کو بنایا ہو، جو اپنے وجود کو اور اپنی حفاظت کو اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے مجاوروں کا محتاج ہو، کہ جب تک جو ان کے مجاور ہو ان کے جسم پر سے مکھی نہیں ہٹائیں گے، مکھی نہیں ہٹے گا، اگر کچھ گرد و غبار پڑ جائے تو وہ اپنے سے نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ جن بتوں کی یہ حالت ہو وہ دوسروں کو کیا مدد پہنچائیں گے؟ اور دراصل یہ سوال یہ بہت اہم ترین ہے۔ جو معبود حقیقی ہوگا ان کے اندر یہ صفت ہونا بہت ضروری ہے۔ معبود حقیقی جو ہوگا، جو سچا معبود ہوگا، جو سچا عبادت کے لائق ہوگا، اس کی یہ صفت ہے۔ صفت کیا ہے؟ کہ پکارنے والا روئے زمین کے کسی بھی کونے سے پکارے تو اس کی پکار کو سن لے، اور صرف سنے نہیں بلکہ سننے کے بعد اس کا جواب بھی دے، اور جو ضرورت اور حاجت ہو اس کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھے، اور اگر کوئی نقصان پہنچانے والا ہو تو نقصان سے اس کو بچا بھی لے۔ یہ حقیقی معبود ہے۔ اگر یہ صفت کسی کی عبادت کی جا رہی ہے، مثلا پتھر اور مٹی کے بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، سورج اور چاند کی پوجا کی جا رہی ہے، مزاروں کے اندر لیٹے ہوئے باباؤں کی جو پوجا کی جا رہی ہے، اگر ان کے اندر یہ صفت ہے تو سچے معبود ہیں، اور اگر یہ صفت نہیں ہے تو وہ جھوٹے معبود ہیں، وہ سچے معبود نہیں ہو سکتے۔ سچا معبود تو اس کائنات میں کہیں سے بھی کوئی اپنے معبود کو پکارے تو معبود اس کی آواز کو سن لے۔ سمندر کی تہ سے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب العالمین اپنے ساتوں آسمان کے اوپر عرش پہ بیٹھا ہوا اس کی آواز کو سن لیا اور فوراً اس کی آواز کا جواب دیا، اس کی تکلیف کو دور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ معبود حقیقی ہے، یہ سچا معبود ہے۔ اور یہی سوال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا، اور دراصل یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا، لیکن یہ سوال دراصل اس قرآن کریم کے ذریعے سے، اس قرآن کریم کے مادھیم سے اللہ تبارک و تعالی مکہ والوں سے کرنا چاہ رہا ہے کہ تم جو مکہ کے کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہو، کیا ان کے اندر یہ صفت موجود ہے؟ وہ تمہارے نہیں سنیں گے، دوسروں کی کیا سن سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو اور تم کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں، اس کا جواب ہے ہی نہیں، اس کا جواب ہے ہی نہیں۔ جو بھی آدمی یا جو بھی انسان یا جو بھی جماعت قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے اگر کوئی عمل انجام دینے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس سے پوچھا جائے تو ان کا صرف ایک ہی جواب ہوگا، ہمارے باپ دادا کے یہاں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے ہاں پرکھوں سے ہو رہا ہے، کیسے چھوڑ دیں گے یار؟ پرکھوں سے لوگ سندل کر رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، گھروں کے اندر جو ہے لا کر کے جو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پرکھوں سے کر رہے ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا بڑے نیکوکار، بڑے عقل مند، انہوں نے اس میں کچھ فائدہ دیکھا ہوگا تبھی وہ ایسا کر رہے تھے، بغیر فائدہ کے ایسا وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی جواب مکہ والوں نے بھی دیا، اور آج بھی آپ ان لوگوں سے جو ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر ثبوت نہیں ہے، ان سے آپ پوچھیں تو کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو خاندان در خاندان سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہ چیز غلط ہے۔ ہمارے لیے ہمارا جو اصل آئیڈیل اور ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے سامنے ایک پرستاؤ رکھا۔ کیا پرستاؤ رکھا؟ کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ دیکھو ذرا غور کرو، یہ جو تمہارے معبود ہیں جس کو تم پوجتے ہو اور تمہارے آباء و اجداد اپنے زمانے میں پوجتے رہے ہیں، فإنہم عدو لی، یہ میرے دشمن ہیں، میں ان کو اپنا دشمن مانتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، دراصل غیر اللہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ دشمن ہیں۔ قیامت کے دن جب آئیں گے تو وہ غیر اللہ، چاہے مٹی اور پتھر کے بے جان بت ہوں، چاہے وہ جاندار ہوں، جب اللہ عبادت کرنے والے کو اور معبود کو دونوں کو سامنے رکھے گا تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر سورہ مریم آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مٹی پتھر کے بتوں کو جو پوج رہے ہیں
یا فرشتوں کو پوج رہے ہیں، یہ قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں ہمارے دوست بن جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جب دونوں کو سامنے سامنے کیا جائے گا تو ان کے خیال کے بالکل برعکس، ان کے خیال کے بالکل خلاف جو ان کے جھوٹے معبود ہوں گے وہ کہیں گے احمقو، تم کو کس نے کہا تھا کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو. وہ دشمن بن جائیں گے. لیکن یہ قیامت کی دشمنی ہے. ابراہیم علیہ السلام یہاں پر چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، یہ میرے دشمن ہیں، ان کو بلاؤ، یہ میرا کیا بگاڑ لیتے ہیں. اور یہی بات نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا تھا. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ سورہ یونس کے اندر یونس علیہ السلام نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈائریکٹ کہا کہ تم اور تمہارے وہ جھوٹے معبود جس کو تم نے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، دونوں مل جاؤ اور میرے خلاف جو پلاننگ کر کے کرنا ہے پکا کر لو. ہم دیکھ لیں گے کہ تم اور تمہارے جھوٹے معبود میرا کیا بگاڑتے ہیں. یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے جھوٹے جو معبود ہیں جن کی تم اور تمہارے آباء و اجداد پوجا کر رہے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں. ان کو بلاؤ، دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہمارا کیا بگاڑ لیتے ہیں. اگر یہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ان سے دو ہاتھ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے دو ہاتھ بھی کیا. ان کے بت خانے کے اندر گھس کر کے ان کے سارے بتوں کو تہس نہس کیا. کہا کہ میں ان سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہمارے دشمن ہے. میرا دوست صرف رب العالمین ہے جو پورے کائنات کا پالنے والا ہے. الا رب العالمین، صرف میرا پروردگار میرا دوست ہے جو پورے کائنات کا خالق و مالک ہے، ان کی نگہبانی کرنے والا ہے، ان کی نگہداشت کرنے والا ہے، ان کی پکار کو سننے والا ہے، ان کی بگڑی کو بنانے والا ہے، اور مصیبت کے وقت ان کو ہر مصیبت سے بچانے والا ہے. اب جو مخلوق ہے جو اپنے رب کا غلام ہے، اپنے رب کا دوست ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہ کرے. سامعین کرام، آگے اور بھی واقعہ جو آپ کے سامنے آئے گا، اور بہت ہی پوائنٹڈ اور بہت ہی باریک واقعے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. لہٰذا ان کو ہم سن کر کے ان سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.